ہر ماں اپنی طرف سے پوری کوشش کرتی ہے کہ وہ اپنے بچے کی بہترین پرورش کرے، اس کو اچھے سے اچھا کھانا کھلائے، اس کو خوب پیار کرے اور اس کو اچھی اچھی عادتیں سکھائے۔ مطلب ہمیشہ ایک ماں اپنے بچے کا بیسٹ ہی چاہتی ہے کہ میرے بچے کو سب کچھ اچھا اچھا ملے اور وہ ہمیشہ کامیاب رہے اور خوش رہے۔ پھر بھی ایک ماں چاہے وہ ہاؤس وائف ہے یا وہ پروفیشنل ہے، اندر ہی اندر خود سے سوال کرتی رہتی ہے کہ کیا میں ایک اچھی ماں ہوں بھی، کہ کیا میں اپنے بچے کی بیسٹ پرورش کر بھی پا رہی ہوں، یا جو بھی میں کر رہی ہوں یا کیئر کر رہی ہوں اپنے بچے کے لیے اس میں کوئی کمی تو نہیں۔ مطلب ہر ماں کے ذہن میں یہ جو پریشر ہے رہتا ہی رہتا ہے کسی نہ کسی حد تک، اور رہی صحیح کسر یہ ہمارا معاشرہ پوری کر دیتا ہے، کیونکہ ہماری سوسائٹی میں ہوتا کیا ہے کہ بچہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ کرتا رہے، اس کے لیے اپریشیٹ نہیں کرے گی یہ سوسائٹی ماں کو، لیکن اگر بچے سے چھوٹی سی غلطی ہوگی تو فٹافٹ سے بولیں گے کہ دیکھو تو اس کی ماں نے اس کو کچھ سکھایا ہی نہیں ہے، اور دیکھو اس کی ماں نے کیسی تربیت کی ہے۔ تو دیکھیں، ہمیں ایسی مینٹیلٹی والے لوگوں کی پرواہ بالکل بھی نہیں کرنی، کیونکہ ماں تو ہم اپنے بچے کی ہے اپنے بچے کو ہی ہم نے خوش کرنا ہے، اور ہم کتنا ہی اچھا کیوں نہ بن جائیں، ہم ان کو لوگوں کو کبھی سیٹسفائی نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہمارے بچے ہم کو مانیں کہ ہم ایک اچھی ماں ہیں، اور وہ ہمارے بچے ہمیں مانتے ہیں۔ ہر بچے کے لیے اس کی اپنی مدر جو ہوتی ہے دنیا کی بیسٹ مدر ہوتی ہے۔ ہم کو جتنا ہی لگتا رہے اندر ہی اندر کہ پتہ نہیں میں اچھی مدر ہوں بھی کہ نہیں، پتہ نہیں میرے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے میرے بچے، لیکن پھر بھی ہر بچے کے لیے اس کی مدر پرفیکٹ موم ہوتی ہے۔ سو لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ۔ السلام علیکم ایوری ون، ہوپ فلی یو آر آل فائن اینڈ ڈوئنگ گریٹ ان یور لائف۔ آئی ایم آلسو فائن، الحمد للہ۔ آج کے ویڈیو میں میں ایسے پوائنٹ شیئر کرنے والی ہوں آپ کے ساتھ جو کہ بہت ضروری ہیں بچوں کو سکھانے، اور یہ صرف وہ باتیں نہیں ہیں جو آپ نے وربلی ان کو بول کر ان کو بتانی ہے کہ بیٹا یہ چیزیں ایسے کرنی ہوتی ہیں۔ ان فیکٹ یہ وہ چیزیں ہیں کہ آپ کو اپنی لائف میں اپنا لینی ہیں، کیونکہ آپ کو دیکھ کر اپنے آپ ہی بچے اپنی لائف میں ان کو امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیں گے، اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہ جو ہم سنتے ہیں کہ بچوں کو کر کے دکھاؤ، آپ جو بھی انہیں سکھانا چاہتے ہو، تو انہی میں سے ٹاپ چیزیں ہیں جو ان کو سکھانی بہت ضروری ہیں، جو ریئل لائف کے لیے ان کو پریپیئر کریں گے، ریئل لائف میں آنے والے ہر چیلنجز کو فیس کرنے کے لیے ان کو پریپیئر کریں گے، ساتھ ہی ساتھ یہ آپ کو بھی آپ کا بیسٹ ورژن بنائیں گے۔ بس مگر یہ بات آپ کو اپنے ذہن میں بٹھا لینی ہے کہ آپ ان چیزوں کو سکھا پا رہے ہیں یا نہیں سکھا پا رہے۔ یہ اس چیز کو آئیڈینٹیفائی نہیں کرے گا کہ آپ ایک اچھی ماں ہو یا نہیں۔ آپ ایک اچھی ماں ہیں، اس کو دل سے ایکسیپٹ کر لینا ہے۔ اس کا پہلا سٹیپ یہی ہے کہ آپ دل سے ایکسیپٹ کریں کہ آپ ایک اچھی ماں ہیں۔ بچوں کو فیوچر کے لیے ریڈی کرنے کا اور ان میں کانفیڈنس ڈیولپ کرنے کا یہ پہلا سٹیپ ہے۔ سب سے پہلی بات جو آپ نے بچوں کو سکھانی ہوتی ہے وہ ہے معافی مانگنا۔ دیکھیں، بچوں کو ہم سکھا رہے ہوتے ہیں کہ معافی مانگنا ضروری ہوتا ہے جب ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، اور بچے بولتے بھی ہیں سوری، بچے فٹافٹ سے سوری بول دیتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، آبزرو کیا ہوگا۔ لیکن ہمیں ان کو کس طریقے سے سکھانا ہے کہ یہ صرف ایج بیس فیکٹر نہیں ہے کہ ہمیں اپنی غلطیاں ایکسیپٹ کرنی ہوتی ہیں۔ جب ہم بڑے ہو جائیں گے تب بھی ہماری ایگو اتنی بڑی نہیں ہونی چاہیے کہ ہم اپنی غلطیوں کو ایکسیپٹ نہ کر پائیں۔ جب ہم نے کسی کی فیلنگز کو ہرٹ کیا ہو یا ہم نے کچھ غلط کیا ہو تو ہمیں اتنی مینٹل اسٹرینتھ ہونی چاہیے کہ ہم اپنی غلطیوں کو ایکسیپٹ کر سکیں اور اس کی معافی مانگ سکیں رائٹ ٹائم کے اندر۔ اور وہ ہم ان کو کیسے سکھائیں گے؟ اگر ہم سے کوئی غلطی ہوگی، ہم کوئی بات غلط کر دیں گے، ہم سے کوئی مسٹیک ہو جائے گی تو ہم بچے سے معافی مانگیں گے۔ بچے کو پتہ چلے گا کہ چاہے کوئی بڑا ہو یا چھوٹا، اس کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا، جس سے بھی غلطی ہوتی ہے اسے اپنی غلطی ایکسیپٹ کرنی ہوتی ہے اور معافی مانگنی ہوتی ہے۔ کیونکہ ہوتا کیا ہے، ایج کے ساتھ ساتھ ایگو ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اڈلٹس میں بہت مشکل ہوتا ہے کہ وہ اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کر سکیں۔ وہ منہ بنا لیں گے، ناراض ہو جائیں گے اور وہ ڈیفینسو موڈ میں آ جائیں گے۔ اندر سے پتہ چل بھی جائے گا کہ غلطی میری ہے، لیکن کبھی بھی وہ معافی نہیں مانگتے، اور اپنوں سے چھوٹوں سے معافی بالکل بھی نہیں مانگیں گے۔ تو اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کر لینے سے کوئی چھوٹا نہیں ہو جاتا، آپ نے ان کو یہ سکھانا ہے۔ بلکہ اگر ہم اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کرتے ہیں تو ہم بڑے کہلاتے ہیں، ہمارا دل بڑا کہلاتا ہے،
ہم مینٹلی اسٹرانگ کہلاتے ہیں۔ تو یہ باتیں نا آپ کو پریکٹیکلی کر کے دکھانی ہیں کہ گھر میں جس سے بھی غلطی ہو رہی ہو تو وہ فٹافٹ سے اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کرے اور معافی مانگ لے۔ تو مدر فادر جب بچے سے سوری بول رہے ہوں گے نا تو بچے کو پتہ لگ جائے گا کہ بڑے بھی سوری بول سکتے ہیں۔ جب ہم اپنی غلطیوں کو ایکسیپٹ کرنا شروع کرتے ہیں نا تو ہم ان سے پھر سیکھنا بھی شروع کرتے ہیں۔ پہلے ہم مانیں تو کہ ہماری غلطی تھی، اور یہ ہم کو نا مینٹلی اسٹرانگ بناتی ہیں لانگ رن میں، اور ساتھ ہی میں یہ ہمارے رشتے جو ہوتے ہیں نا ان کو بھی مضبوط بناتی ہیں۔ تو یہ والا لائف سکل نا آپ نے اپنے بچے کو ضرور سکھانا ہے۔ دوسرا نا ہمیں اپنے بچے کو ایموشنز کے ساتھ ڈیل کرنا سکھانا ہے۔ جب ہمیں لگے نا کہ بچے نیگیٹو ایموشنز فیل کر رہے ہیں، ان کو بہت زیادہ غصہ آ رہا ہے، یا وہ بہت زیادہ سیڈ فیل کر رہے ہیں، یا وہ بہت زیادہ ڈر رہے ہیں کسی چیز سے، تو ہمیں ان کے ایموشنز کو ریجیکٹ نہیں کر دینا ہے کہ یہ بھی کوئی بڑی بات ہے، اچھا اس میں اتنا اداس ہونے والی کیا بات ہے، اس چھوٹی سی چیز سے تم اتنا کیوں ڈر رہے ہو، کیونکہ جو بھی اس وقت ان کا ایموشن ہے نا وہ اس کو فیل کر رہے ہیں۔ اور اگر ہم اس طرح سے کہہ کے ان کے ایموشنز کو ریجیکٹ کر دیں گے نا کہ یہ تو ویلڈ ہی نہیں ہے، یہ تو اتنی سی چھوٹی سی بات ہے، اتنی چھوٹی سی بات پہ تم اداس ہو گئے، اتنی سی بات پہ تمہیں غصہ آ گیا، یہ غلط ہے۔ مطلب تمہارا اس ایموشن کو فیل کرنا غلط ہے۔ ہم بچے کو کیا سکھا رہے ہیں کہ تمہارا اس ایموشن کو فیل کرنا غلط ہے۔ ان فیوچر کیا ہوگا، وہ ہمارے سامنے ایموشنز کو ہائیڈ کرنا شروع کر دے گا۔ تبھی تو یہ ہو رہا ہے کہ 12 سال کے بچے انزائٹی کا، ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں، اتنی سوسائڈ اٹیمپٹس کر رہے ہیں آج کل۔ تو یہ جو مینٹل ہیلتھ ہے نا اتنی زیادہ سفر کر رہی ہے، اس کا بیسک روٹ کاز یہی ہے کہ بچوں کے ایموشنز کو نا ہم دبا دیتے ہیں۔ اس طرح سے نا پھر بچے اپنے ایموشنز کو باہر نہیں نکالتے، ہمیں بتاتے نہیں، اور وہ ہائیڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ ہم نے بچوں کو بتایا کہ ان ایموشنز کو فیل کرنا ہی غلط ہے۔ جو ایموشنز بچے فیل کر رہے ہیں نا ان ایموشنز کو اس ٹائم پہ ریجیکٹ نہیں کرنا، بیکاز ریجیکٹ کرنا از ناٹ دا سلوشن، کیونکہ وہ فیل کر چکے ہیں، کیونکہ ہم ہیومن بینگ ہیں، ہم ہر طرح کے ایموشنز کو فیل کریں گے ہی کریں گے، تو وہ فیل کر چکے ہیں نا، تو ہمیں کرنا کیا ہے، اس پرٹیکولر ایموشن سے کیسے ڈیل کرنا ہے، ہمیں انہیں وہ سکھانا ہے۔ جب بچہ کسی چیز سے ڈر رہا ہے نا تو اس کو سکھائیں کہ اس ڈر سے اپنے آپ کو باہر کیسے نکالنا ہے۔ جب وہ بہت اداس ہے تو ہم اس کو وہ چیز سکھائیں گے کہ کیسے اپنے آپ کو ہیپی کر سکتے ہو آپ، اسے غصے کو کنٹرول کرنا سکھانا ہے۔ تو ایموشنز کو جب ہم مینیج کرنا سکھائیں گے نا یہ بتا کر کہ یہ ایموشنز ویلڈ ہیں، یہ نارمل چیزیں ہیں، لیکن کبھی بھی ہمیں ان ایموشنز کو اپنے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پر حاوی نہیں ہونے دینا۔ اس طرح ہمارے بچے ایموشنلی اسٹرانگ بنیں گے ان فیوچر، اور لائف میں کتنے بھی اپس اینڈ ڈاؤنز آئیں گے، چیلنجز آئیں گے، تو وہ بہت اچھے سے انہیں ڈیل کر پائیں گے۔ تو سیکنڈ لائف سکل یہ ہے کہ ہمیں بچوں کے ایموشنز کو ریجیکٹ کرنے کے بجائے ان کو ریگولیٹ کرنا، ان کو سیلف ریگولیشن سکھانی ہے، اور وہ ہمیں سکھانی ہے خود سے۔ ہم بتائیں گے کہ مجھے بہت غصہ آ رہا ہے، اچھا ٹھہرو ذرا، میں پانی پی لیتی ہوں، ڈیپ بریدنگ کرتی ہوں، اب میرا نا غصہ کنٹرول میں آ گیا ہے۔ جب آپ اداس ہوں تو بچوں کو دکھائیں کہ میں تھوڑا اداس ہوں، میں یہ کام کر لوں گی اپنا من پسند تو میں ہیپی فیل کروں گی۔ بچے آپ کو دیکھ کر سیکھیں گے، اچھا ایموشنز برے نہیں ہوتے ہیں، ممی بھی فیل کرتی ہیں، گھر کے بڑے بھی فیل کر رہے ہیں، ان کو ہم اس طریقے سے ہینڈل کر سکتے ہیں، ان کو ہینڈلنگ سکھانی ہے ایموشنز کی۔ تھرڈ نمبر پہ نا سب سے بڑا ریزن ہماری لائف کی انہیپینس کا، سیڈنس کا، وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو دوسروں کے ساتھ کمپیئر کرتے رہتے ہیں۔ ہم یہ تو جانتے ہیں کہ ہمیں اپنے بچے کو کسی اور کے ساتھ کمپیئر نہیں کرنا، لیکن ہمیں اپنے بچے کو بھی یہ سکھانا ہے کہ اسے خود کو بھی اپنے آپ کو کسی کے ساتھ کمپیئر نہیں کرنا۔ میرے پاس کیا چیزیں ہیں، اس کے پاس کیا چیزیں نہیں ہیں، میرے اندر یہ سکل ہے، اس پرسن کے اندر یہ سکل ہے، یہ چیز بھی نا ہمیں اسے سکھانی ہے اپنے اوپر امپلیمنٹ کر کے، کہ ہمیں اپنے آپ کو کبھی بھی بچوں کے سامنے یا ویسے بھی کبھی بھی کسی اور کے ساتھ کمپیئر نہیں کرنا ہے۔ اگر بچے نے دیکھا نا کہ آپ خود کو کمپیئر کر رہے ہو کہ فلاں تو بہت فٹ ہے، یا فلاں تو بہت سکسیسفل ہو گئی ہے، یا وہ لوگ تو بہت اچھی جگہ پہ گھومنے چلے گئے ہیں، تو بچہ آپ سے یہ چیز سیکھتا چلا جائے گا، اور اپنے آپ کو اپنے لیول پہ نا کمپیئر کرنا لگ جائے گا کہ اس کے پاس تو نئی جیومیٹری آ گئی ہے، اس کا بیگ تو میری بیگ سے بہت زیادہ اچھا ہے، اس کی تو ممی اسکول خود چھوڑنے آتی ہیں۔
تو اور یہی کمپیریزن نا آہستہ آہستہ بچوں کو پھر اندر سے اداس کرنا شروع کر دیتا ہے کبھی بھی. اور پھر ہوتا کیا ہے، کبھی کبھی یہی پھر چیزیں نا انفیریورٹی کمپلیکس اور کبھی کبھی سپیریورٹی کمپلیکس بچوں کے اندر آنا شروع ہو جاتا ہے. ہمیں بچوں کو یہ سکھانا ہے کہ ہر پرسن اور اس کی لائف کی جد و جہد الگ الگ ہوتی ہے. کسی کے پاس کوئی کوالٹی ہے تو کسی کے پاس کوئی اور کوالٹی ہوتی ہے. اگر دوسرا بچہ ایک چیز میں اچھا ہے تو ہمارا بچہ کسی اور چیز میں اچھا ہوگا. تو جب بھی بچے کمپیریزن کرتے نظر آئے نا آپ کو، تو آپ نے یہ چیز بتانی ہے، انہیں پیار سے سمجھانی ہے اور خود کو بھی کبھی کمپیئر نہیں کرنا، تاکہ وہ بچپن سے یہ اسکل ڈیولپ کر لے کہ اپنی لائف کو بھی کبھی کسی کے ساتھ کمپیئر نہیں کرنا. اب نیکسٹ نا آتی ہے روٹین. روٹین ہماری لائف میں بہت ضروری ہوتی ہے. روٹین بنانے سے ہم زیادہ ایکٹیولی کام کر پاتے ہیں، زیادہ انرجیٹکلی کام کر پاتے ہیں، ہم زیادہ کریٹیو ہو پاتے ہیں. لیکن ہم روٹینز کتنی بھی بچوں کے لیے بناتے چلے جائیں نا، بچے کبھی بھی نہیں ماننے والے. ہمیں روٹینز خود فالو کرنی شروع کرنی ہے. ہم مارننگ روٹین بنائیں یا ہم ایوننگ روٹین بنائیں، بچے دیکھیں گے نا ہماری مدر تو بڑی روٹینز فالو کرتی ہیں. ہو سکتا ہے آج وہ اس چیز کو فالو نہ کریں، لیکن لیٹر آن جب وہ خود کے اوپر آئیں گے نا، مطلب خود پر ان کے رسپانسبلٹیز آئیں گی، تو وہ اسکل جو بچپن میں انہوں نے سیکھی ہوگی وہ امپلیمنٹ کر دیں گے اپنی لائف میں. تو وہ بہت اچھے سے ڈیل کر پائیں گے ڈفرینٹ کائنڈ آف رسپانسبلٹیز کو، ان کو ہینڈل کر پائیں گے بہت اچھے سے، ان کو مینیج کر پائیں گے. تو ہمیں یہ فکر نہیں کرنی کہ بچے روٹین فالو کر رہے ہیں کہ نہیں، آپ کو یہ فکر کرنی ہے کہ میں روٹین فالو کر رہی ہوں یا نہیں. نیکسٹ جو بات ہم نے بچوں کو سکھانی ہے نا، وہ ہے سیلف ریسپیکٹ. یہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی پرٹیکولر ایج یا پرٹیکولر جینڈر یا پرٹیکولر کلاس کے لوگ ایسے ہیں کہ جو آ کر انہیں ڈس ریسپیکٹفل کر سکتے ہیں اور ان کا رائٹ بنتا ہے کہ وہ کچھ بھی بول سکتے ہیں آگے سے. ایسا نہیں کرنا ہمیں. بہت سے پیرنٹس یہ سکھا دیتے ہیں بچوں کو کہ ہم تو کسی بھی طریقے سے بات کر سکتے ہیں، ہم تو تھپڑ بھی مار سکتے ہیں، ہم تمہارے پیرنٹس ہیں، بڑے ہیں، کچھ بھی بول سکتے ہیں، بڑوں کو نہیں ہم نے کچھ بھی آگے سے بولنا. تو یہ ہم غلط لیسن دیتے ہیں بچوں کو. اگر آپ اپنے بچے کو ابھی سے یہ چیز سکھا دیں گے نا کہ بڑے جو ہیں کبھی بھی کیسے بھی بات کر سکتے ہیں تم سے، کبھی بھی روڈ بیہیو کر سکتے ہیں، تمہیں تھپڑ مار سکتے ہیں، مطلب غلط بات بھی ہو تو اسے بھی ہینڈل کرنے کا طریقہ آنا چاہیے. بچے کی ڈس ریسپیکٹ نہیں کرنی. آپ ڈانٹو، غصہ کرو، لیکن ڈس ریسپیکٹ نہیں کرنی اس کو، اس کی پرسنالٹی کو کریٹیسائز نہیں کرنا. ایسا کچھ نہیں کہنا کہ اس کی سیلف اسٹیم لو ہو جائے. ایسے نا ٹونٹس نہیں مارنے، ایسے کمنٹس نہیں مارنے. تو ہم بچوں کو جب یہ سکھائیں گے نا کہ آپ کو اپنی سیلف ریسپیکٹ پرائورٹائز کرنی ہے، اور کبھی بھی کسی بھی قسم کی ڈس ریسپیکٹ کو ہم جسٹیفائی نہیں کر سکتے کہ کوئی نہیں وہ بڑا تھا، اس کا موڈ اچھا نہیں تھا. اس کو جسٹیفائی نہیں کرنے دینا کبھی بھی، اور اس کو خود پہ بھی لاگو کرنا ہے کہ اگر ہم نے غصے میں کچھ کہہ دیا نا بچے کو غلط، تو ہم بچے کو سوری تو بول رہے ہیں جا کر، لیکن ساتھ ساتھ جسٹیفیکیشن بھی دے رہے ہیں کہ مجھے بہت غصہ آ گیا تھا، میں بہت کام کیا تھا، میں تھک گیا تھا. اس لیے بچے کو پھر کیا پتہ لگا، اچھا ممی نے جو ڈس ریسپیکٹ کی ہے نا میری، یا جو مجھے غلط بولا ہے، اس کی کوئی ریزن تھی، اس لیے انہوں نے مجھے ڈس ریسپیکٹ کی ہے میری. تو بچے کے پاس کیا لیسن گیا کہ اگر کوئی جسٹیفائڈ ریزن ہو تو ڈس ریسپیکٹ بھی اگر کوئی اپنی کرے تو وہ الاؤڈ ہوتی ہے. ایسا نہیں ہوتا. اگر بچے کے پاس یہ میسیج سب کانشیس میں یہ چلا گیا لیسن، تو وہ ان فیوچر وہ کہیں بھی باہر نکلے گا، آفس میں جائے گا یا پھر ریلیشن شپ میں جائے گا نا، تو پھر ابیوزیو بیہیویئر اپنے ساتھ ایکسیپٹ کرنا شروع کر دے گا. کیونکہ جو بھی لوگ اس کے ساتھ مس بیہیو کریں گے نا، کوئی بھی اس کی ڈس ریسپیکٹ کرے گا، تو وہ اس کے پیچھے اس کی ریزن ڈھونڈے گا کہ کوئی وجہ ہوگی اس کی، اس وجہ سے اس نے میرے ساتھ مس بیہیو کیا، ابیوزیو بیہیو کیا. اس لیے کبھی آپ ڈس ریسپیکٹ کر بھی دینا، آپ سے اپنے ایموشنز ہینڈل نہیں ہو رہے اگر، تو آپ جا کر اپنے بچوں کو آپ نے بتانا ہے کہ میں نے جو کیا غلط کیا. آپ کو مجھے بولنا چاہیے تھا کہ میں آپ کے ساتھ غلط کر رہی ہوں، روڈ ہو رہی ہوں. مجھے بتانا چاہیے تھا کہ ممی مجھ سے ایسے بات نہیں کریں. کیونکہ آپ اگر کبھی بھی نہیں بولو گے نا، تو آپ کو کبھی بھی یہ پتہ نہیں چلے گا کہ آپ کی باؤنڈریز کیا ہیں. آپ کو اس طرح سے بات کرنا پسند ہے کہ نہیں پسند ہے. آپ کو کبھی بھی جسٹیفیکیشن نہیں دینی ہے اپنے غلط بیہیویئر کی، کیونکہ یہی ہے ریزن، یہی بیسک ریزن ہے جہاں سے بچے یہ سیکھ لیتے ہیں کہ ابیوزیو بیہیویئر از اوکے.
ڈسریسپیکٹ کوئی کر بھی دینا دیٹس اوکے، کوئی کیسے بھی بات کرے دین اٹس اوکے. یہ چیز آپ نے اپنے بچوں کو نہیں سکھانی. اگر ہم چاہتے ہیں نا ان فیوچر وہ اپنے لیے اسٹرانگلی اسٹینڈ لینا سیکھیں، اپنی رسپیکٹ سیلف رسپیکٹ کو پرائورٹائز کرنا سیکھیں اور ابیوزیو ریلیشن شپ سے خود کو دور کرنا سیکھیں. نیکسٹ اپنے بچوں کو سکھانا ہے اڈاپٹیبلٹی، کہ سچویشنز دیکھو لائف میں چینج ہوتی رہیں گی، کبھی بھی ایک جیسا سب کچھ نہیں رہتا. ہم کو بہت کمفرٹیبل بھی ہونا پڑے گا لائف میں. تو اس کے لیے نا ہمیں بچوں کو ایڈورسٹی کوالٹی ڈیولپ کرنا پڑے گی کہ وہ چینجنگ سچویشنز کے ساتھ ساتھ خود کو مولڈ کر سکے. کیونکہ آج کل بچے نا بہت زیادہ کمفرٹ زون میں رہتے ہیں، شروع سے ہی بہت ساری فیسلٹیز انہیں اویلیبل ہوتی ہیں. تو ہمیں یہ کوالٹی ڈیولپ کرنی ہے بچوں میں. ادروائز کیا ہوگا کہ جیسے ہی ریئل ورلڈ میں نکلیں گے نا، چیلنجز کو فیس کریں گے تو ایک دم سے انہیں لگے گا کہ ارے یہ تو بہت زیادہ اسٹریسفل سچویشن ہو گئی، اور ان کی مینٹل ہیلتھ ویک ہو جائے گی. یہ کیسے ہوگا کہ ہم بچوں کو الگ الگ ایکسپیرینسز کرواتے رہیں، یہ جس میں وہ انکمفرٹیبل ہوں. کبھی کبھی انہیں لوکل بس میں سفر کروائیں، کبھی کبھی کسی میلے میں لے جائیں جہاں انہیں دھکے کھانے پڑیں. تو یہ تھوڑی تھوڑی دھکے کھانے کی عادت ڈلوائیں. کبھی بھی لائف کے دھکے بڑے بھی ہو جاتے ہیں کبھی کبھار، اور تبھی وہ لائف کے دھکے کھا پائیں گے جب بچپن میں یہ تھوڑے بہت دھکے کھانا سیکھیں گے. بھیڑ والی مارکیٹ میں لے کے جاؤ ان کو، کبھی لنگر میں بیٹھ کر انہیں کھانا کھلاؤ، تاکہ جہاں زمین پر سب برابر بیٹھ کر کھانا کھائیں، تاکہ انہیں پتہ لگے کہ نہ کوئی ہم سے سپیریئر ہے اور نہ کوئی ہم سے انفیریئر ہے. اس سے بچے نا ڈفرینٹ سچویشنز میں ایڈجسٹ کرنا سیکھیں گے، جو کہ فیوچر میں ان کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل رہے گا. نیکسٹ دیکھیں، ہر ایک ماں اپنی طرف سے پوری جان لگاتی ہے اپنے بچے کی کیئر کرنے کے لیے، تاکہ بیسٹ کیئر کر سکے اپنے بچے کی. لیکن دیکھیں ہمیں صرف یہ نہیں کرنا کہ ہمیں اپنے بچے کو ایک اسکل سکھانا ہے خود کی کیئر کرنے کا، اور وہ ہم سکھائیں گے اپنی کیئر کر کے. تو ہم نے بھول نہیں جانا کہ میں بھی ایگزسٹ کرتی ہوں اس دنیا میں. جب بچہ ماں کو اپنی کیئر کرتا دیکھے گا نا، تو وہ یہ سیکھے گا کہ کیسے آگے چل کے اپنی رسپانسبلٹیز کو، جب اس کے رسپانسبلٹیز اس کی لائف میں آئیں گی نا، تو وہ ساری رسپانسبلٹی کے باوجود خود کی کیئر کو پرائورٹائز کرنا ہے. یہ میسیج دے دو گے نا آپ اس کے سب کانشیس میں، تو اس کو یہ طریقہ سکھا دو گے کہ کیسے اتنی زیادہ رسپانسبلٹیز کو ہینڈل کرتے ہوئے بھی اپنے کتنے اچھے سے کیئر کرنی ہے آپ نے. تو کبھی مائنڈفل رہنا ہے اس جرنی کے تھرو آؤٹ، تاکہ ہم اس خوبصورت جرنی کو انجوائے کر سکیں. حالانکہ اس میں بہت زیادہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے، لیکن یہی لائف کا بیسٹ ٹائم بھی ہوتا ہے جو ہم اپنے بچوں کے ساتھ اسپینڈ کریں. اگر آپ کو ویڈیو میں بتائی گئی باتیں ویلیویبل لگی ہیں تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ مدرز کے ساتھ شیئر ضرور کرنا ہے، اور لائک بھی کرنا ہے. کمنٹ کریں کہ کون سی لائف اسکل آپ کو سب سے بیسٹ لگی ہے. See you very soon in the next vlog. Till then stay blessed, stay tuned. اللہ حافظ.